الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فرقان الحمید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العلی العظیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ محترم حضرات، آئیے اور ہم اور آپ مل کے بارگاہ رسالت مآب میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، میں نے پچھلے خطاب میں آپ کو اولیاء کی طاقت و قوت کا مرتبہ اور ان کی مقام و مرتبہ کا بیان کیا تھا، اور آج انشاءاللہ میں اس کے آگے کا بیان کروں گا۔ اور پچھلے جمعہ کو میں نے آپ کو بتایا تھا عاشق رسول حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی طاقت و قوت اور تصرفات و کرامات کا ذکر کیا تھا۔ یقیناً اس بیان سے آپ کا ایمان اور عقیدہ تازہ ہو گیا ہوگا، اور آپ آج اطمینان اور سکون کے ساتھ بیٹھیے۔ انشاءاللہ میں چند باتیں پیش کروں گا جسے سن کر آپ کا ایمان و عقیدہ اور بھی مضبوط ہو جائے گا۔ دیکھیے کہ ابھی میرے ذہن میں ایک بات یاد آ گئی ہے کہ جس کو عرض کر دینا میں مناسب اور ضروری سمجھتا ہوں کہ دیکھیے، دنیا میں جتنے بھی بزرگان دین اولیاء اکرام ہوئے ہیں، اور جتنے بھی اولیاء اکرام و بزرگان دین ہیں، سب کا ایک ہی سلسلہ ہے، الگ الگ سلسلے نہیں ہیں۔ بظاہر 4 سلسلے الگ الگ نظر آتے ہیں، اور ہر ایک کا الگ الگ نام ہے، یعنی کہ پہلے سلسلے کا نام سلسلہ قادریہ ہے، دوسرے سلسلے کا نام سلسلہ چشتیہ ہے، اور تیسرے سلسلے کا نام سلسلہ نقشبندیہ ہے، اور چوتھے سلسلے کا نام سلسلہ سہروردیہ ہے۔ مگر حقیقت میں دیکھا جائے تو ان چاروں میں کچھ بھی فرق نہیں ہے، چاروں سلسلے ایک ہی ہیں، کیونکہ ان چاروں کا مرکز ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان چاروں کا منبع ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب ان چاروں سے جو بھی سلسلے چلے ہیں وہ سلسلے الگ الگ نہیں ہیں۔ آپ کے ذہن کو صاف کرنے کے لیے ایک مثال پیش کرنے جا رہا ہوں، جس سے آپ کا ذہن پاک و صاف ہو جائے گا، اور ایک سلسلہ والے دوسرے سلسلے والے کو اپنا پیر بھائی تصور کرنے لگیں گے۔ جب یہ بات آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی تو سلسلے کا جھگڑا بھی ختم ہو جائے گا، آپسی انتشار بھی دور ہو جائے گا، اور اتفاق و اتحاد کے ماحول میں سنیت اور دین کا بھرپور کام ہوگا۔ مثال کے طور پر کہ ایک لائٹ ہے، یعنی ایک بلب جل رہا ہے، ان کے چاروں طرف مختلف رنگ کے شیشے لگے ہوئے ہیں۔ ایک شیشے کا رنگ سبز ہے، یعنی ایک طرف شیشے کا رنگ سبز ہے جو ایک طرف لگا ہوا ہے، اور دوسرے شیشے کا رنگ پیلا ہے جو دوسری طرف لگا ہوا ہے۔ تیسرے شیشے کا رنگ لال ہے جو تیسری طرف لگا ہوا ہے، اور چوتھے شیشے کا رنگ سفید وائٹ ہے جو چوتھی طرف لگا ہوا ہے، مگر اس کے اندر جو روشنی ہے وہ ایک ہی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ جس طرف سبز شیشہ لگا ہوا ہے اس طرف سے سبز روشنی آ رہی ہے، جس طرف لال شیشہ لگا ہوا ہے اس طرف سے لال روشنی آ رہی ہے، جس طرف پیلا شیشہ لگا ہوا ہے اس طرف سے پیلی روشنی آ رہی ہے، اور جس طرف سفید شیشہ لگا ہوا ہے اس طرف سے سفید روشنی آ رہی ہے۔
اور بلا تمثیل مجھے کہہ لینے دیجئے کہ روحانی روشنی کا مرکز بھی ایک ہی ہے، اور وہ ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر وہاں سے مختلف روشنی آ رہی ہے۔ کسی سے قادری روشنی آ رہی ہے، کسی سے چشتی روشنی آ رہی ہے، کسی سے شہروردی روشنی آ رہی ہے، تو کسی سے نقشبندی روشنی آ رہی ہے۔ تو بات واضح ہو گئی کہ جتنے بھی اولیاء کاملین ہیں اور جتنے بھی بزرگان دین ہیں، سب کا مرکز اور سب کا پاور ہاؤس ایک ہی ہے، اور وہ ہے ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، اگر ایمان کی پختگی چاہتے ہو، ایمان میں مضبوطی چاہتے ہو، عقیدے کی درستگی چاہتے ہو، ایمان کی سلامتی چاہتے ہو، قبر میں روشنی چاہتے ہو، آخرت کی بھلائی چاہتے ہو، رب کی خوشنودی چاہتے ہو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہتے ہو، تو کسی نہ کسی ولی کا دامن تھام لو، کسی نہ کسی سلسلے سے وابستہ ہو جاؤ، ایمان بھی سلامت رہے گا اور عقیدہ بھی محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ اب میں آپ لوگوں کو سید الانبیاء محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت غوث اعظم جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں لے جانا چاہتا ہوں، تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ اللہ پاک نے آپ کو کتنا بڑا انعام و اکرام سے نوازا ہے، بارگاہ رب میں آپ کا کتنا اونچا مقام و مرتبہ ہے، بارگاہ میں اللہ کی بارگاہ میں آپ کتنے مقبول اور محبوب ہیں کہ آپ کی زبان سے جو بات نکل جائے رب کائنات اس کو پورا فرما دیتا ہے۔ چنانچہ بغداد کا ایک مشہور تاجر جس کو تجارت میں بہت کمال حاصل تھا، اس کا نام ابو غالب تھا، اور وہ علماء مشائخ سے بہت قریب رہا کرتا تھا، اولیاء اسلام سے محبت رکھتا تھا۔ ایک روز ابو غالب نے حضرت غوث اعظم کو اپنے گھر دعوت دی، غوث پاک نے اس کی دعوت قبول فرما لی، اور ادھر شہر کے بڑے بڑے علماء مشائخ و اعظام کو بھی دعوت میں اس نے بلا لیا۔ ابو غالب نے اپنے مہمانوں کے لیے شاندار انتظام و اہتمام کیا، طرح طرح کے کھانے تیار کیے گئے۔ غوث پاک جب تشریف لائے، اور آپ کے تشریف لانے سے پہلے ہی عراق کے علماء اور مشائخ وہاں پر موجود تھے۔ جب غوث پاک کی تشریف آوری ہوئی تو علماء آپ کی ہیبت و جلال سے مرعوب تھے، سکتے کا عالم طاری تھا۔ ایسے میں آپ کے سامنے ایک ٹوکرا لایا گیا، اور جب وہ ٹوکرا لایا گیا اور غوث پاک کے سامنے رکھا گیا تو غوث پاک سمجھ گئے کہ اس دعوت کا مقصد کیا ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ حکم فرماتے ہیں کہ ٹوکرا کھولو۔ جب ٹوکرا کھولا گیا تو دیکھا کہ ابو غالب کا لڑکا ٹوکرے میں بیٹھا ہوا ہے، جو ہاتھ پاؤں اور آنکھوں سے معذور ہے۔ غوث پاک نے اس بچے کو دیکھ کر فرمایا کہ قم باذن اللہ، کہ اے لڑکے اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جا۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ بچہ مسکراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، اور اس کے ہاتھ پاؤں سب صحیح ہو گئے اور آنکھوں کی روشنی بھی واپس آ گئی۔ اب حضرات یہاں پہ دیکھیے کہ حضرت غوث اعظم نبی نہیں ہے، غوث اعظم رسول نہیں ہے، بلکہ غوث اعظم آل نبی ہے اور اولاد علی ہے، سید الاولیاء ہیں۔ اور مجھے کہہ لینے دیجئے کہ جب سید الاولیاء کی طاقت و قوت کا یہ عالم ہے تو سید الانبیاء کی طاقت و قوت کا کیا عالم ہوگا؟ جب غلام کا یہ حال ہے تو آقا کا کیا عالم ہوگا؟ غوث اعظم کا یہ حال ہے تو رسول اعظم کا کیا عالم ہوگا؟ اسی طریقے سے ایک واقعہ اور میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اولیاء کا دامن تھامنے میں کیا فائدے ہیں۔ اس سلسلے میں مولانا روم، جو اپنے وقت کے بہت بڑے عالم، فاضل، عامل، کامل ولی اللہ تھے، انہوں نے اپنی کتاب مثنوی شریف میں فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ اولیاء اللہ کے پیش نظر ہے، اور لوح محفوظ میں ہر چیز کا علم ہے، اور جب لوح محفوظ اولیاء اللہ کے پیش نظر ہے تو ان سے کیا چیز پوشیدہ ہو سکتی ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ دنیا اور آخرت کی ہر چیز اولیاء کرام کے علم میں ہے۔ اسی لیے تو غوث اعظم فرماتے ہیں کہ
کہ میں پوری دنیا کو اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح ہاتھ کے ہتھیلی پر رائی کا دانہ، کہ جس طرح ہاتھ پر سرسوں کا دانہ رکھ دیا جائے ہم دیکھ سکتے ہیں، اسی طرح اولیاء کرام پوری دنیا کو دیکھتے ہیں۔ پھر بھی کوئی اولیاء اللہ کی طاقت و قوت کا انکار کرے تو اس سے بڑھ کر احمق کون ہوگا۔ ایک آدمی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے مرید ہوا، اور مرید ہوتے ہیں اس میں ایک شکایت پانے جانے لگی۔ وہ شکایت یہ تھی کہ جب بھی وہ سوتا اس کو احتلام ہو جاتا، غسل کی حاجت ہو جاتی۔ یہ مرید دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ مرید ہونے کا مقصد تو یہ تھا کہ میری حالت سدھر جاتی اور میری صحت اچھی ہو جاتی، مگر اس کے برعکس خراب ہوتی جا رہی ہے۔ اگر یہی حالت رہی تو مرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ سوچ کر حضرت غوث پاک کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضور، میں آپ کا مرید ہوں، جب سے مرید ہوا ہوں مجھ میں ایک شکایت ہو گئی ہے کہ جب بھی سوتا ہوں احتلام ہو جاتا ہے، اور یہ 1-2 مرتبہ نہیں ہوا ہے بلکہ 70 مرتبہ ہوا ہے۔ غوث پاک نے جب یہ سنا تو فرمایا کہ جا تیرا کام ہو گیا، اب تیرا کام ہو گیا۔ مرید نے عرض کیا حضور، یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی کہ میرا کیا کام ہو گیا۔ غوث پاک نے فرمایا کہ جب تم مجھ سے مرید ہوئے تھے اور مرید ہو کر واپس گھر گئے تو میں نے لوح محفوظ میں دیکھا کہ تمہاری تقدیر میں 70 بار زنا کرنے کا گناہ لکھا ہوا ہے۔ میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیے کہ یا اللہ، اے اللہ، اب تو یہ میرا مرید ہو چکا ہے، میرے دامن کو تھام لیا ہے، میرے سلسلے میں داخل ہو گیا ہے، اے اللہ میرے ہاتھ کی لاج رکھ لے، میرے دامن کا بھرم رکھ لے۔ اے اللہ تیرے محبوب کا فرمان ہے کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، اے اللہ میری دعا قبول فرما لے اور اس کو گناہوں سے بچا لے۔ تو رب کائنات نے میری دعا قبول فرما لیا اور تیرے 70 زنا کو 70 احتلام میں بدل دیا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام اور علماء اعظام کو کیوں پیدا فرمایا، ان کے سلسلے کو کیوں جاری فرمایا؟ تو آئیے میں تھوڑی دیر آپ کی توجہ کا طالب ہوں کہ میری باتوں کو بغور سماعت فرمائیے، انشاءاللہ عزیز بات سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم فرما دی ہے۔ اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو دین اسلام کا سلسلہ اب کیسے قائم رہے گا؟ دین نبی کو کیسے زندہ رکھا جائے گا؟ تو رب کائنات نے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو قائم رکھنے کے لیے، حضور کا کامل دین چلانے کے لیے، شریعت مصطفیٰ کو زندہ رکھنے کے لیے یہ انتظام فرمایا کہ میرے محبوب کی امت میں اولیاء اور علماء پیدا ہوتے رہیں گے جو دین نبی کو زندہ کرتے رہیں گے، دین نبی کو چلاتے رہیں گے۔ حضور کا فرمان عالی شان ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہوں گے، یعنی نبی تو نہ ہوں گے مگر نبی جیسی صفت رکھیں گے۔ اب یہاں پر علماء سے مراد یہ آج کل کے علماء نہیں ہے، آج بھی اچھے علماء ہیں، موجود ہیں، اولیاء کاملین میں سے ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، مگر اب دیکھیے کہ حضور نے فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں جیسی صفت رکھیں گے۔ تو علماء سے مراد وہ علماء نہیں جو گلی گلی، کوچوں کوچوں، بازار بازار، شہر شہر، دیہات دیہات چکر لگاتے پھرتے ہیں اور بھولے بھالے مسلمانوں کو گمراہ کرتے رہتے ہیں، بلکہ اس حدیث میں علماء سے مراد وہ علماء حق ہیں جن کے دم قدم سے اسلام میں بہار ہے، جو اسلام کے وقار ہیں، جیسے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، بابا صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ، داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ، سید مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ، سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں
کہ جنہوں نے نبی کے دین کو زندہ رکھا اور نبی کے دین کو آگے بڑھاتے رہے اور مسلمانوں کے دلوں میں شمع محمدی کا چراغ جلاتے رہے۔ دور حاضر میں بھی اولیاء کرام اور علماء اعظام سے ہی دین زندہ ہے، اور انہی نفوس قدسیہ کی بدولت دین زندہ رہا ہے اور دین زندہ رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔